بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن ام سلیم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یاتیھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے تھے۔ فیقیل عندہا، تو ان کے گھر قیلولہ کرتے تھے، یعنی دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے اور ان کے گھر دوپہر کو آرام فرماتے۔ تو یہ فتب سوتا نعتن، تو یہ نا چمڑے کا بستر، چمڑے کا بچھونا بچھا دیا کرتی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فیقیل علیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چمڑے کے بچھونے پر آرام فرماتے تھے۔ وَكَانَ كَثِيرُ الْعَرَقِ، اور موسم گرمیوں کا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا، تو حضرت ام سلیم کیا کرتی تھی؟ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلَهُ فِي الطِّيبِ، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو جمع کر لیا کرتی تھی اور ان کے گھر جو خوشبو تھی اس میں ملا لیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام سلیم، اے ام سلیم، ما ھذا، یہ کیا کرتی ہو تم؟ یہ کیا کرتی ہو؟ پسینہ جمع کرتی رہتی ہو؟ تو بڑا پیارا جواب عرض کیا حضور سے انہوں نے۔ قالت، عرض کیا، عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پسینے کو جمع کر لیتی ہوں اور خوشبو میں رکھ لیتی ہوں، اللہ کی قسم آپ کے پسینے سے جیسی خوشبو آتی ہے ایسی کسی اور چیز سے خوشبو آتی ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت ام سلیم کہتی ہیں۔ وفی روایتین، اور ایک روایت میں یہ ہے، قالت، حضرت ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ نرجو ببرکۃ لصبیاننا قال سبتی، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پسینے مبارک سے اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کا پسینہ جمع کرتے ہیں، اب ہم یہ آپ کے اپنے بچوں کے جسموں پر لگائیں گے، اپنے بچوں کے لیے خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے، تو اس سے ہمارے بچوں کو برکت حاصل ہوگی، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے گی۔ تو اس پر سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پسینے سے کیوں برکت حاصل کر رہی ہو، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، میں تو عام بشر ہوں، میں تو تمہاری طرح ہوں، میری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے۔ فرمایا اصبتی، تم بالکل درست کر رہی ہو، یعنی میرے آقا نے بھی تائید فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جو لوگ مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہیں، ارے کیسے مصطفیٰ کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ذرا تم اپنے پسینے پر تو غور کرو، اگر تمہیں پسینہ آئے تو کوئی تمہیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدبو آتی ہے، لیکن میرے آقا کے پسینے کا بھی یہ عالم ہے، یہ شان ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو جیسی میرے آقا کے پسینے سے آتی ہے آج تک کسی خوشبو کے اندر دیکھی ہی نہیں۔ میرے آقا کے پسینے کی شان ہے۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے، وعن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرفہ او قال من ریح عرقہ۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی راستے سے گزرتے، جب راستے سے گزرتے اور آپ کے بعد کوئی دوسرا گزرتا
تو وہ پہچان لیتا تھا کہ اس راستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہچان لیتا تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی تھی، آپ کے مبارک پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے کی یہ شان تھی کہ اس سے اتنی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ میرے آقا جس راستے سے گزر جاتے تھے صحابہ پہچان لیا کرتے تھے کہ اس سے میرے آقا کا گزر ہوا۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ سے کہا، یہ ایک صحابیہ ہیں، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ یہ ایک صحابیہ ہیں، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو تابعین ہیں، یعنی جنہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے ان سے پوچھا، کہا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں حضور کی کوئی خوبی بتائیے، ہمارے سامنے حضور کی کا حلیہ بیان کیجیے، آپ کی خوبی بیان کیجیے۔ تو فرماتی ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے، اے پیارے بیٹے، سن، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو گویا کہ ایسا دیکھتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے چمکتا ہوا سورج ہوتا ہے۔ سرکار کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، بلکہ محدثین نے روایت کیا کہ چاند جو ہے نا، اب چاند کے اندر اتنی روشنی نہیں ہے جتنی سرکار کے زمانے میں تھی۔ جب سرکار حیات ظاہری میں موجود تھے، جب چاند کی روشنی بہت تیز ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ چاند میرے آقا کے مبارک چہرے سے نور حاصل کرتا تھا۔ میرے آقا کی یہ شان ہے۔ اور حضرت کعب بن ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھتا تھا اور ایسے روشن ہو جاتا تھا جیسے کہ جو ہے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو، جیسے چاند روشن ہوتا ہے ایسے ہی میرے آقا کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا، اور ہم جان لیتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش ہو رہے ہیں۔ سرکار جب مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ، بلکہ ایک روایت میں یہاں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے نا دانتوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی، تھوڑی سی جگہ خالی تھی اوپر والے دانتوں کے بیچ میں۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو اس سے نور نکلتا تھا اور پہاڑوں پر اس کی تجلیاں نظر آتی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا رحمت مہدات، کہ میں رحمت ہوں اور اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا تحفہ ہوں۔ یعنی اے مسلمانوں، اے صحابہ سن لو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہوں، تمہارے لیے ایک احسان ہوں، اللہ نے بطور تحفہ دیا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے خود کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں میں ایک رسول بھیج دیا۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا، کان عطا فرمائے، احسان نہیں جتلایا، ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا، پیر دیے، احسان نہیں جتلایا، بے شمار نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ نے اپنا رسول عطا فرمایا تو احسان جتا دیا۔ کیوں احسان جتا دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اتنا احسان ہے رب کا۔ کون اپنا محبوب کسے دیتا؟ کوئی نہیں دیتا اپنا محبوب کسی کو، لیکن اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ تو یہ ہماری قسمتیں ہیں، ہمارے مقدر عروج پر ہیں، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، حضور کا نام لیوا بنایا۔
تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کا نام لیتے رہیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اپنی عادت میں شامل کر لیں کہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھ جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد۔ جتنی بار بھی آپ درود شریف پڑھیں گے اتنی بار ہی آپ کا نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیا جائے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس لیے سرکار کا خوب خوب ذکر کریں، سرکار پر درود شریف پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب نے نماز عصر کو با جماعت ادا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنے۔ یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو درود شریف سے تر فرما، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔